آج کے سبق میں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ایک بات یہ ذکر کرنی ہے کہ 2 رکعت جو نماز ادا کی جاتی ہے، نفل نماز، اللہ کے ہاں اتنی مقبول، اتنی پسندیدہ، اتنا قرب کا ذریعہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی اور کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من الرکعتین یصلیہما۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ بندے کی جس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں نا، وہ اس کی 2 رکعت وہ نماز ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ اجر کتنا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا دوسرا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَزِرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نا، وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، یہ نفل کی عبادت، نفل عبادت کی بات بتا رہا ہوں۔ سنتوں کا درجہ اس سے بڑا ہے، واجب کا درجہ اس سے بڑا ہے، فرض کا درجہ تو سب سے بڑا ہے۔ نفل عبادت کی میں بات بتا رہا ہوں آپ، یعنی جو کم سے کم درجے کی عبادت ہے نا اسلام کے اندر، نفل عبادت، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَزِرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، اللہ لگاتار اس بندے کے سر کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ مسلسل۔ جتنی دیر وہ نماز کے اندر رہے گا اتنی دیر اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے جی۔ اس لیے یہاں پر مسئلہ سمجھیں، اگر آپ کو کوئی بڑی صورتیں یاد ہیں نا، بڑی صورتیں، کوشش یہ کرنی چاہیے نفل نماز کے اندر نا جتنا زیادہ لمبی رکعت ہو سکتی ہے لمبی رکعت پڑھنی چاہیے جی۔ قرآن کی تلاوت اس میں زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ایک ایک رکعت اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا ہے، ورم۔ اس لیے جتنی دیر زیادہ نماز کے اندر رہیں گے اتنا اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر برستی رہے گی۔ اور آخری جملے میں حضور نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ یعنی القرآن۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت جس کی وجہ سے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جتنی بھی عبادات ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، ان میں سب سے بڑی عبادت جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی القرآن، اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن خود اللہ کی ذات کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نفل جو نماز ہیں ان کی جو ہے نا بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک مسئلہ یہ ہو گیا نفل عبادت کی جو وضاحت ہے اور اجر ہے وہ بیان کی ہے، اور دوسرا ایک نماز ہے جس کا نام ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کے اندر، باقی بھی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو مسجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ نفل نماز ہے جی، نفل نماز ہے، اس کے اندر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے لیکن اگر یاد نہیں آیا بندہ آ کے بیٹھ گیا، پھر بھی اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے 2 رکعت تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس نماز کا نام ہے تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے کے بعد کی 2 رکعتیں۔ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے جی؟ اجر اور ثواب باقی تو اپنی جگہ پر ہے جو ہے، بس میں اتنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ
کتنا ثواب ہوگا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام کیا ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چونکہ اس کو پڑھا ہے، تو اس لیے دوسرا مسئلہ آج کے سبق کے اندر یہ ہم نے پڑھا ہے تحیۃ المسجد۔ جی، مسجد میں آنے کے بعد کی جو 2 رکعت نمازیں ہیں، 2 رکعت نماز ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ بس ساتھی ہوتے ہیں ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، جی وضو کر کے آئے ہیں، یہ یہاں آ کے وضو کیا ہے، لیکن آ کے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ جی اس لیے اگر وقت ہو تو اس کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھیے۔ البتہ 2 مسئلے ساتھ اور بھی یاد رکھ لیں۔ اگر ایسے وقت میں آپ مسجد میں آئے ہیں کہ جو مکروہ وقت ہے، جی سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، کیونکہ عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہوتی، جی، یا عین زوال کا وقت تھا، ان 3 اوقات میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس وقت کے اندر آ جائے جی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ پھر حکم یہ ہے کہ اس کے اندر آ کے یہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے، البتہ یہاں آ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ ان 2 رکعتوں کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اگر آئے ہیں اور آگے جماعت شروع ہو گئی ہے، وقت نہیں ملا ادا کرنے کا 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا، جس وقت فرضوں میں شامل ہونے لگے نا، فرضوں میں شمولیت کے وقت نیت کر لیں کہ جو نماز تحیۃ المسجد میں نے پڑھنی تھی اس کی بھی میں نیت کرتا ہوں، جی ان فرائض کے اندر اللہ پاک فرائض کے ساتھ ساتھ ان 2 رکعتوں کا بھی اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع رحمت ہے، اس لیے صرف نیت کرنے پر ملے گا، جی بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے اور جماعت شروع ہے، بیٹھنے سے پہلے وہ بندہ جماعت میں شامل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اس کی نیت نہیں بھی کی نا، اس نے چونکہ نماز آ کے شروع کر دی ہے، بیٹھنے سے پہلے نماز میں شامل ہو گیا ہے، نیت نہیں بھی کی، اللہ اس کے دل کے راز کو جانتا تھا کہ اس کے دل میں تھا کہ پڑھنی چاہیے، ذہن سے نکل گیا، اللہ اس کے دل کے ارادے کے اوپر بھی اس کو 2 نفل پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر وقت نہیں بھی ملے تب بھی جو ہے نا اس کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، جی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جو نماز کے بارے میں پڑھا ہے وہ تحیۃ المسجد ہے، جی یہ لازمی طور پر ساتھی اس کی عادت بنائیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نیت کر سکتے ہیں، جی کل پرسوں جو سبق ہم نے پڑھا نا جی تحیۃ الوضو، جی اس کے اندر بزرگ پوچھ رہے ہیں کہ نفل کی اس کے اندر مسجد کی نیت کر سکتے ہیں، تحیۃ المسجد کی، وضو کیا نا یہاں سے، اب آئے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے اندر 2 رکعتوں کے اندر تحیۃ الوضو پڑھیں، ساتھ نیت تحیۃ المسجد بھی کر لیں، دونوں کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، جی یہ بھی ہو سکتا ہے۔